الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ خیرات و امداد اور مال خرچ کرنے کا عمل رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے، بے گھروں کو چھت دلانے اور لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے آپ کی خیرات کی رقم سب سے صحیح ہاتھوں میں پہنچے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قوم کی ترقی کی منظم کوششوں میں آپ کا مال خرچ ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے اہل خیر حضرات سے ملنے والی چھوٹی بڑی رقموں سے ہزاروں غریبوں اور پسماندہ لوگوں کو تعلیم سے سنوارا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ اپنے مالی تعاون سے پاپولر فرنٹ کی مدد کرتے ہیں تو دراصل آپ انہی کاموں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کام آگے بھی ہوں؟ تو آئیے اس رمضان بھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو اپنا مالی تعاون دے کر ان کاموں کو آگے بڑھائیں اور مضبوطی دیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا، قرآن سورہ نمبر 11 آیت نمبر 22۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے لوگ اسلام کی اندرونی حقانیت اپنے اندر بسا کر انسانی اقدار و شان کو گلے سے لگا کر اسلام کی رفعت و بلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں جب بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں نہ پہلے والے وہ اسلامی اقدار رہے اور نہ ہی ویسا جذبہ بچا۔ لوگ اسلام کی حقیقت سمجھے بغیر بس یوں ہی اسلام میں داخل ہوتے رہے، اسلام سے ہونے والے فوائد کو گلے سے لگا لیا اور نقصانات سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسلام کے نام پر مالی خسارے اور جسمانی تکلیف سے بے قرار ہو اٹھے۔ نیز اس سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام تو صرف دنیا میں فرحت و سکون اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی فرحت بخش زندگی عطا کرنے والا ایک مذہب ہے، اس کے لیے ہمیں کسی تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر جو حرف استعمال ہوا علی حرف پر یعنی کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت گزاری کا مفہوم بھی اس کا نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا پہلو بھی یہاں اجاگر ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں حرفوں کی پڑھائی کر کے اس دنیا کی خوشحالی اور اخروی کامیابی کو ضائع اور برباد کرنے والوں پر قرآن تنقید کرتا ہے۔ روح سے عاری بے معنی و مقصد عمل کا میدان آج بے مطلب حروف بن چکا ہے، بس اسلام کے نام پر دکھلاوا کر رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ دین کے نام پر دو طرح کے حروف آج نظر آتے ہیں۔ پہلے حروف ان علماء اکرام کی آراء ہے جو صرف علم و فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ ان فقہا کی آراء کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں۔ دوسرے حروف وہ تشریحات ہے جو قرآن و حدیث کے حقائق کو چھوڑ کر اور انسانی اقدار و اغراض کو پس پشت ڈال کر کی گئی ہے۔ یہ اور یہ دونوں قسم کے حروف بے معنی ہے، کیونکہ ان سے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ یعنی مقصد زندگی ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق تحفظ دین، تحفظ نسل
تحفظ نفس، تحفظ مال، تحفظ عقل اور تحفظ عزت وغیرہ جو مقاصد شریعہ اور اعمال دین ہیں کا ترک ہونا لازم آتا ہے، اور انسانی ترقی مکمل طور پر خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مصائب و آزمائش کے موقع پر دور کھڑے رہ کر تماشا دیکھنے والے بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، بعد کے زمانے میں میری امت کے اندر اختلاف آراء اور فرقہ بندی پنپنے لگے گی، یعنی لوگ رائیوں کو سچ مان لیں گے اور اپنے معاملات خراب کر لیں گے، اگرچہ وہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا، وہ جلد ہی دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔